دوستوں، سولو لیولنگ شروع میں صرف ایک عام سی مانسٹر ہنٹنگ کہانی لگتی تھی، رائٹ؟ لیکن اب یہ پوری کائنات کو ہلا دینے والے ایک ایپک مقام پر پہنچ چکی ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اس چیز کی بات کرنے والے ہیں جس کا ہر فین کو بے صبری سے انتظار ہے، سیزن 4 کی تفصیلات، یعنی کہانی کا سب سے عظیم کلائمیکس۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ فائنل وار اور اکیڈمی آرک اس زبردست سفر کو آخر کس انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، کیا ہوتا ہے جب کائنات کے سب سے عظیم ہنٹر کا سامنا خود دنیا کے خاتمے سے ہو جائے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس آخری حصے کی بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ اب بات صرف نئے رینک حاصل کرنے یا عام سے مانسٹرز کو مارنے کی نہیں رہی، بالکل نہیں، بات اب قیامت کی ہے۔ خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب پوری کائنات کا وجود ہی داؤ پر لگا ہوا ہے۔ پہلا حصہ، مونارکس بمقابلہ رولرز۔ اصل دشمن اب سامنے آ چکا ہے۔ یہاں دو انتہائی قدیم طاقتوں کا مقابلہ ہے۔ ایک طرف ہے مونارکس، جو مکمل تباہی کی طاقتیں ہیں، اور دوسری طرف رولرز، جو حفاظت کی طاقتیں ہیں۔ اب زمین صرف ہمارا گھر نہیں رہی، بلکہ ان دو عظیم کائناتی طاقتوں کے درمیان آخری جنگ کا میدان بن چکی ہے، اور بیچاری انسانیت، وہ تو بس اس عظیم تصادم کے درمیان بری طرح پھنس کر رہ گئی ہے۔ اب یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنگ جن وو کی اصل پہچان آخر ہے کیا؟ جواب ہے شیڈو مونارک۔ وہ اب کوئی معمولی ہنٹر نہیں رہا، بلکہ سچ کہوں تو وہ ایک عظیم کائناتی طاقت بن چکا ہے۔ ہم نے کہانی کے شروع سے جو سسٹم دیکھا تھا نا، وہ دراصل اس طاقت کو بیدار کرنے کا صرف ایک ذریعہ تھا۔ یہ سسٹم اسے اس مقام تک پہنچانے کی تیاری کر رہا تھا جہاں وہ خود ایک خدا جیسی ہستی بن جائے۔ دوسرا حصہ، شیڈو مونارک کی بیداری اور اس کی اصل طاقت کا اظہار۔ اب ذرا اس کی نئی طاقتوں کا اندازہ لگائیں۔ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل ایک پوری شیڈو آرمی کی قیادت، ایک ایسی طاقت جو اسے تقریباً لافانی بنا دیتی ہے، اور مکمل مونارک لیول کی طاقت، مطلب سنگ جن وو نے انسانی حدود کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ کسی بھی عام طاقت کے تصور سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ تیسرا حصہ، آخری جنگ، انسانیت کا آخری دفاع۔ حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ زمین کے بڑے بڑے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ اس قدر تباہ کن ہے کہ انسانیت اس کائناتی قہر کے سامنے بالکل بے بس ہو چکی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات بتاؤں، دنیا کے بہترین ایس رینک ہنٹرز بھی اس نئے خطرے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان کی ساری عظیم طاقت یہاں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور سچ کہوں تو یہی وہ وقت ہے جو اس داستان کو اتنا پر اثر بناتا ہے۔ انسانیت کی مکمل ناکامی کے بعد سنگ جن وو اس پوری دنیا کو بچانے کے لیے بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، پوری دنیا کا بوجھ، کروڑوں زندگیوں کا انحصار اب صرف اور صرف اس اکیلے شخص کے کندھوں پر ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اکیلے اٹھانا واقعی ایک انتہائی سنگین اور بھاری احساس ہے۔ چوتھا حصہ، ڈریگن مونارک کے ساتھ جنگ اور کائنات کا سب سے خطرناک دشمن۔ خیر، اب تصور کریں اس منظر کا۔ ایک طرف لامحدود اور لافانی شیڈو آرمی کھڑی ہے، اور ان کے مد مقابل تباہ کن، دنیا کو ختم کر دینے والی مونارک آرمی۔ یہ بالکل بھی کوئی عام لڑائی نہیں ہے، یہ دو انتہائی عظیم طاقتوں کا تصادم ہے جو سچ میں پورے سیارے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ زمین ان دو فوجوں کے درمیان پھٹنے کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ زمین کو اب یقینی تباہی کا سامنا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ تباہی میں اضافہ کر رہا ہے، اور اس آخری فتح کو یقینی بنانے کے لیے جن وو کو اپنی ہر جسمانی اور روحانی حد پار کرنی پڑتی ہے۔ ڈریگن مونارک کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک ایسی جنگ ہے جو واقعی اس کہانی کی بلند ترین سطح کو چھوتی ہے۔ پانچواں حصہ، ٹائم ریسیٹ کا ٹویسٹ اور سب سے بڑا فیصلہ۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے۔ جنگ جیتنے کے بعد بھی تباہی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ تو اس مقام پر جن وہ کیوب آف ری انکارنیشن کا استعمال کرتا ہے اور پوری دنیا کو ریسیٹ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس داستان کا سب سے حیران کن ٹویسٹ ہے۔ وقت کو پیچھے لے جانا تاکہ اس ساری تباہی اور درد کو مکمل طور پر مٹایا جا سکے اور سب کچھ شروع سے بدلا جا سکے۔ چھٹا حصہ، ایک اداس مگر خوشگوار اکیڈمی ایپیلاگ، ایک نئی دنیا۔
ذرا موازنہ کریں ان حالات کا۔ پہلے وہ پرانی دنیا تھی جہاں گیٹس تھے، خطرناک مانسٹرز تھے اور مسلسل موت کا ڈر ہر وقت سر پر منڈلاتا تھا۔ لیکن اب اس کے بالکل مقابلے میں نئی دنیا ہے۔ یہاں کوئی گیٹس نہیں ہے، صرف عام سی زندگی اور مکمل امن ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت کو ریسیٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ مکمل طور پر کامیاب ہوا۔ دنیا بچ گئی اور امن ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ لیکن ٹھہریے، یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ یہ جملہ اس پوری کہانی کا دل ہے۔ جنوو نے سب کو بچایا لیکن اپنا سب کچھ کھو دیا۔ ایک طرف دنیا ضرور بچ گئی، سب لوگ زندہ ہیں، لیکن ان سب کے ذہن سے وہ مشترکہ یادیں، وہ پرانے رشتے اور مل کر لڑی گئی جنگ بالکل مٹ چکی ہے۔ اب صرف جنوو ہی اکیلا وہ شخص ہے جو اس عظیم قربانی کی اصل قیمت جانتا ہے۔ اور بس یہی ہے دی اکیڈمی آرک۔ ذرا سوچئے، کائنات کی سب سے بڑی جنگ جیتنے والی طاقتور ہستی، جو اصل میں ایک لافانی خدا ہے، وہ اب میتھ کے امتحان اور ہائی اسکول کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ یہ تصور ہی اپنے آپ میں تھوڑا مزاحیہ اور حیرت انگیز لگتا ہے کہ دشمنوں کو راغ کرنے والا عظیم ہنٹر اب ہوم ورک کی فکر میں بیٹھا ہے۔ لیکن یقین مانیے، یہی بات اس انتہائی عظیم داستان کو ایک نہایت خاموش اور زمین سے جڑا ہوا انجام بخشتی ہے۔ وہ باہر سے خاموشی سے ایک عام زندگی بتا رہا ہے، جبکہ اندرونوں میں اس کے ذہن میں عظیم ترین جنگ کی یادیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس اختتام کا اثر اتنا گہرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فینز اس جذباتی قربانی کو بالاتفاق بیسٹ فائنل آرک ایور کہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اس میں صرف لڑائی اور ایکشن نہیں تھا، بلکہ کہانی کے اس آخری حصے میں جو احساسات کی گہرائی اور قربانی کی داستان بیان کی گئی ہے نا، وہ واقعی اسے باقی تمام کہانیوں سے الگ اور شاندار بناتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک بہت بڑا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا ہمیشہ کے امن کی قیمت زندگی بھر مکمل تنہائی کا بوجھ اٹھانے کے لائق تھی؟ ایک مکمل فتح کے لیے اتنی بڑی ذاتی قیمت چکانا، یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو کہانی ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں زندہ رہتی ہے۔ آخر اصل کامیابی کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟